الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، جس طرح کی سورت کے آغاز پہ عرض کیا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ مالک نے مختلف موضوعات کے متعلق دلائل دیے ہیں۔ سورت زمر ساری کی ساری اللہ کی توحید پہ تھی۔ اس میں اللہ کی توحید کے ساتھ آخرت اور اس انسان کے بنیادی عقائد کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بات ہر انسان کو سمجھائی گئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت زندگی میں پڑے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ کل کی مجلس میں آخری بات یہی تھی کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي، لوگوں تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری اس عبادت سے انکار کرے گا۔ انکار کرنا کیا ہے کہ صرف اللہ سے مانگنے کے بجائے اوروں سے بھی مانگے گا، یا اللہ سے نہیں مانگے گا اوروں کو اپنا سب کچھ سمجھے گا۔ یاد رکھیں دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق ہی خالص چاہتا ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ کہا میرے علاوہ اگر کسی کو پکارے کوئی بھی تو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کو پکارتا ہے، حالانکہ وہ اس کی پکار کو سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا، اس پہ جواب نہیں دے سکتا، اس کی بگڑی بنا نہیں سکتا، تو اللہ کے علاوہ پکارنا کیوں کسی کو؟ تو اللہ رب العزت یہ بات کرنے کے بعد اپنی ذات کے احسانات جتلاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ اے حضرت انسان غور کر کہ میں تیرے لیے دن رات میں کیا کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا، جس نے تمہارے لیے رات سکون کے لیے بنائی ہے، والنہار فیہ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا تصور کریں، زیادہ لمبی زندگی نہیں، ایک دن اور رات انسان اگر جاگتا رہے اس کی کیا حالت بنتی ہے؟ نہ وہ دن کو سوئے نہ وہ رات کو سوئے، اس کے لیے سکون کا کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کے لیے کیسا ہوگا کہ وہ گرتا پھرتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ جب تک وہ کچھ لمحے سستا نہ لے، سو نہ لے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مرنے لگا ہے، اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، قدم اٹھتے نہیں ہیں، گرتا ہے انسان،
کہ مجھے کچھ سکون مل جائے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات سے انسان تھک جاتا ہے، اس کا ذہن شل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے رات کو سکون کا سبب بنا دیا۔ اور جب انسان رات کو سو کے دن اٹھتا ہے تو پھر فریش ہوتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس کا ذہن سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس میں سارے کام کرتا ہے۔ تو کہا یہ کون کرواتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، کیوں؟ لتسکنوا، تاکہ تم سکون کرو، فیہ، اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ رات کے اندھیرے میں انسان کام نہیں کر سکتا، رات کے اندھیرے میں جہاں آ نہیں سکتا، خوف محسوس ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اور بے شک لائٹیں ہیں بھی، پھر بھی جو دن کی روشنی میں کام ہو سکتا ہے رات کو نہیں ہو سکتا۔ کہا تمہارے لیے دن روشن بنایا۔ وَجْعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن اس لیے بنایا کہ تم اپنا معاش کا کام کرو، اور تمہارا معاش اللہ رب العزت نے دن میں رکھا اور رات کو سکون۔ کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، لوگوں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لوگوں پہ۔ اس شخص کو پوچھو جو اپنی بیماری کے سبب رات کو سو نہیں سکتا، اس شخص کو پوچھو جس کی نیند اتنی گہری ہے کہ وہ دن کو بھی جو ہے الرٹ ہو کے کام نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ چھوٹا سا اللہ کا احسان ہے۔ دن اور رات کے سارے معمولات کرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں ایسا پروسیس دیا ہے کہ ہمیں بغیر کسی سے دبوائے، بغیر کوئی مالش کروائے، اللہ ہمیں ایسا سکون دیتا ہے کہ دن کو پھر فریش اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کا، اللہ فرماتے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کل پرسوں ایک شخص بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ فلاں میڈیکل سٹور والے کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ یہاں کے لوگ کتنے ہیں جو رات کو سونے کے لیے گولیاں لیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی اس نعمت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا ہے کہ ہم آرام کی نیند اپنے آپ سو لیتے ہیں، تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اگر ہم دن کو اٹھتے ہیں تو بعض اوقات بعض بیماری کی وجہ سے انسان رات کی نیند لینے کے باوجود جب صبح اٹھتا ہے تو رات سے زیادہ تھکا ہوتا ہے، تو اگر اللہ اسے فریش کر کے اپنے کام پہ چلا دیتا ہے تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے انسانوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہی تو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ مانگتے کسی سے کیوں ہو، جبکہ پیدا تو ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ تمہیں پیدا اللہ نے کیا اور تمہاری سہولت کے لیے ہر چیز تمہارے لیے متعین کر دی۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق کل شیء لا الہ الا ہو، لوگوں اس کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے پھرتے ہو؟ کبھی کسی کو داتا بناتے ہو، کسی کو غوث بناتے ہو، کسی کو مشکل کشا بناتے ہو، کسی کو حاجت روا بناتے ہو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکے پھرتے ہو؟ لا الہ الا ہو، حالانکہ تمہارا الہ ایک ہے اور اسی کو پکارو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو ماننے کے بجائے حجتیں کرتے ہیں، ان میں نقص نکالتے ہیں کہ ایسا
وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو ایسا ہے، اللہ نے انہیں بھی تو اختیار دیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اختیار کسی کو دیا ہی نہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار یعنی اچھی رہنے کی جگہ بنائی۔ قرار کہتے ہیں کہ جہاں سکون ہو، تو زمین ہمارے لیے بنائی باعث سکون، قرار۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، جب صورتیں بنائی تو سب سے خوبصورت تمہیں بنایا۔ اے حضرت انسان، جب اللہ نے صورتیں بنائی تو تمہیں سب سے خوبصورت بنایا، اور آپ پوری دنیا کے جتنے جاندار ہیں ان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لو، اللہ نے انسان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ فرمایا فاحسن صورکم، پھر یہیں پہ بس نہیں، ورزقکم من الطیبات، میں نے تو تمہیں پاک روزیاں دی، تم نے اسے حرام کر لیا اپنی مرضی سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، لوگوں یہی تمہارا رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے تمہاری صورتیں بنائی، جس نے زمین کو قرار دیا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے رات کو سکون بنایا، جس نے دن کو معاش کے لیے روشن کر دیا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، یہی تو تمہارا اللہ رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس بابرکت ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ برکت حاصل کرنی ہے تو اسی سے، یہ ہم کہتے ہیں فلاں سے برکت لو، جی تم جا کے بزرگوں کی قبروں سے برکت لو۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اپنے پادریوں اور جن کو ولی سینٹ کہتے ہیں ان کے پاس برکت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں برکت دیتے ہیں، حالانکہ فتبارک اللہ، ساری برکتیں تو اللہ کے پاس ہیں، اور وہی برکتیں عطا کرتا ہے۔ رب العالمین جو دونوں جہانوں کا رب ہے، هو الحی، لوگوں ساری کائنات میں مر جانا ہے، کسی نے نہیں بچنا، صرف اس کی ذات زندہ ہے، زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ یہ صرف کسی کے اندر نہیں ہے، نہ کسی ولی کے اندر، نہ کسی فرشتے کے اندر، نہ کسی نبی کے اندر، کسی کے اندر یہ صفت نہیں۔ هو الحی، صرف اللہ کی ذات زندہ ہے، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کی ذات کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ اب پھر اللہ رخ موڑتے ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر پکارنا ہے تو خالص اللہ کو پکارنا، دین اسی کے لیے خالص ہے، اس کے دین میں ملاوٹ نہ کرنا، اپنی من مرضی نہ کرنا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسی آیات ہیں، اگر ان کو سوچنے، ان کو پڑھنے کے باوجود ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، تو پھر تف ہے ہماری عقل پہ۔ افسوس کرنا چاہیے اپنی عقل پہ کہ جس کے اندر اتنے مضبوط دلائل سما نہیں سکے۔ اپنی بدقسمتی پہ اس وقت رونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہی نہیں کہ وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔